آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے حافظ رضوان اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی خوشخبری سے ہمارے بارے میں نوازا ہے. سبحان اللہ. چونکہ یہ مضمون بہت بڑا مضمون ہے، یہ ہماری اس مضمون نے ہماری فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں. سبحان اللہ. یہ مائک دو ان کو ذرا. حافظ صاحب آپ کو جانتے ہیں کہ اب یہ ذرا اس پر بڑی توجہ دینی ہے. یہ ساری باتیں آپ پر ثابت ہو جائیں گی کہ ذکر کرنے والوں پر خدا کا کرم کیسا ہوتا ہے اور آپ کی ہر منزل کتنی اونچی ہے. بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. میں اپنے خواب کی طرف آتا ہوں. جو میں نے خواب دیکھا ہے وہ خواب اس طرح ہے کہ میں مفتی کورس جامع حجویریہ داتا دربار میں کر رہا ہوں. داتا دربار کے تہہ خانے میں سما حال کے ساتھ ہماری کلاسیں لگتی ہیں. مفتی کورس کر رہا ہوں میں اور اس کا دوسرا سال ہے. ایک مرتبہ استاد صاحب نے سبق پڑھانے کے بعد اپنے پیر و مرشد کا تذکرہ کیا اور ایک سال گزر گیا. اب پچھلے دنوں سالانہ محفل کے بعد میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میری جو بائک ہے وہ داتا صاحب کے دربار کے جو نیچے سٹینڈ ہے وہاں پر کھڑی ہے اور چھٹی کے بعد جب میں بائک لینے جاتا ہوں تو اس وقت آواز آتی ہے کہ استاد صاحب کے جو پیر و مرشد آئے ہوئے ہیں جنہوں نے ان کو ملنا ہے وہ ان کو مل لے. میں نے جب یہ آواز سنی تو میں نے اپنی بائک کو وائل لاک لگایا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ یار وائل لاک کھول کے پھر پیر صاحب کو ملتا ہوں اپنے استاد صاحب کے. جب میں وائل لاک کھولتا ہوں تو وائل لاک ٹوٹ جاتا ہے اور جب میں پیر صاحب کو ملنے جاتا ہوں پیر صاحب موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو پیر صاحب کہتے ہیں ہاں بھی نقصان کروا لیا. جب پیر صاحب مجھے یہ جملہ کہتے ہیں تو میں فوراً سے آگے کہتا ہوں کہ آپ بابا جان سرکار کو جانتے ہیں اور جب میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ بابا جان سرکار کو جانتے ہیں تو پیر صاحب فوراً موٹر سائیکل سے اتر کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سامنے ہمارے پیر مرشد نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں اس زمانے کے اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دوست ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. 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 اور اسی طرح میں نے اس سے کافی عرصہ پہلے یہ خواب یہ بھی دیکھا تھا کہ ڈیال ہاؤس میں میں کھڑا ہوں تو الیاس قادری صاحب کو میں خواب میں دیکھتا ہوں تو ان کے ساتھ 4 آدمی ہوتے ہیں تو میں الیاس قادری صاحب کو جا کے ملتا ہوں تو وہ ان سے بات کرتا ہوں تو اس وقت ڈیال ہاؤس سے ہماری مسجد کا مینار نظر آ رہا ہوتا ہے تو میں الیاس قادری صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ ہماری مسجد ہے اور ہمارے بابا جی ہیں اور بابا جی کے بارے میں بتاتا ہوں اور جب میں کافی وضاحت کے ساتھ الیاس قادری صاحب کو اس بارے میں بتاتا ہوں تو الیاس قادری صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کے بابا جی کو جانتا نہیں. میں پھر بازد ہو گیا. میں نے کہا اتنے بڑے بڑے کام کروا دی اور آپ جانتے کیسے نہیں. پھر کہتے کہ الیاس قادری صاحب نے مجھے کہا کہ 1 منٹ صبر کیجئے میں ایک فارمولا اپلائی کرتا ہوں. جب الیاس قادری صاحب نے وہ فارمولا اپلائی کیا تو اس کے بعد کہتے ہیں ہاں میں بابا جان سرکار کو جانتا ہوں. سبحان اللہ. کیونکہ اتنا بڑا کام ہو اور کچھ شخص جانتا نہ ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہ سب ہمارے پیر مرشد کا فیضان ہے, آپ کی شفقت ہے, آپ کی محبت ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم بے پناہ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیر مرشد کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. 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 سب سے پہلے میں اپنے پیر مرشدی اور یہ اکمل شیخ طریقت غوث الغال غازی سما غوث اعظم العظمین کی جانب دستگیر اللہ سبھی سلطان بابا جان سرکار سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایسے پیر مرشد عطا کیے ہیں کہ ان کا اس دور میں کوئی بھی ثانی نہیں ہے
اور جب سے یہ کائنات بنی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہمارے پیر و مرشد کا ثانی اس دنیا میں نہیں آیا ہے. اور ایک یہ دعویٰ ہے، اور جو بھی دعویٰ کیا جاتا ہے اس کے لیے دلیل کا بھی ہونا ضروری ہوتا ہے. بغیر دلیل کے دعویٰ مانا نہیں جاتا. اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پیر و مرشد جیسا اس دنیا میں آج تک کوئی نہیں آیا ہے. اور اس کے متعلق بے بہا ہمارے پاس دلائل بھی موجود ہیں. اور ان میں سے ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ہمارے پیر و مرشد تک کوئی بھی ایسا اللہ کا ولی اس دنیا میں نہیں آیا جن کی پیشانی پر اسم اللہ، محمد اور دیگر اسماء کا ظہور ہوا ہو. اس لحاظ سے ہمارے پیر و مرشد جو ہیں وہ دوسری اولیاء کرام سے منفرد ہستی رکھتے ہیں. اور اس طرح شریعت کے لحاظ سے ایک قاعدہ بھی ہے کہ الاستقامت فوق الکرامہ. شریعت کے اندر استقامت پائی جاتی ہے اور طریقت میں جو ہے وہ کرامت پائی جاتی ہے. شریعت جو ہے وہ استقامت کو ترجیح دیتی ہے اور طریقت میں کرامات پائی جاتی ہیں. اور کچھ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں استقامت ہوتی ہے مگر کرامات نہیں پائی جاتی. مگر بحمدہ تعالی اللہ تعالی نے ہمیں ایسے پیر و مرشد عطا کیے ہیں جن میں استقامت بھی بے بہا پائی جاتی ہے اور کرامات بھی بہت بے بہا پائی جاتی ہیں. سبحان اللہ. اور استقامت کی بہت ساری ہمارے پاس دلائل موجود ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور وہ دلیل یہ ہے کہ 23 سال سے ہمارے جمعہ کی محفل ہو رہی ہے اور 24واں سال شروع ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس جمعے کی محفل میں ایک بھی لاغا نہیں ہوا. اور یہ استقامت کی بہت بڑی دلیل ہے. اور جب کسی عام شخص کو بتایا جائے تو وہ حیران ہو جاتا ہے یہ کیسے ہو گیا. اور یہ آقا علیہ السلام کا روحانی فیض جو ہمارے پیر مرشد کو ملا ہے. اور کرامات ہمارے پیر مرشد کی بے بہا ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ ہر سروری ہی ایک کرامت ہو یہ تو غلط نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیر مرشد کو استقامت اور کرامت بھی بے بہا عطا کی ہے. ولایت میں 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں. پہلی قسم ہے ولایت فطری، دوسری وہبی ہے اور تیسری کسبی. اور کوئی اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں جنہیں ولایت کی 1 قسم ملتی ہے، کسی کو 2 ملتی ہے، کسی کو 3 قسمیں ملتی ہے. مگر ہم ایسے خوش قسمت ہیں، ہمیں ایسا پیر و مرشد اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے کہ ہمارے پیر و مرشد میں 3 قسمیں پائی جاتی ہیں. ولایت فطری کیا ہے کہ ہمارے پیر و مرشد بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں. اور ولایت وہبی یعنی آقا علیہ السلام نے ہمارے پیر مرشد کو روحانی طور پر کلمے کی گدی عطا کی. اور ولایت کسبی یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. اور میں یہ سوچتا ہوں، اس بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ ایسا کسب، ایسا اللہ کا ذکر جیسا ہمارے پیر مرشد نے ہم سے کروایا ایسا آج تک کسی نے بھی اس دنیا میں نہیں کروایا. اور جب کسی عام شخص سے اس موضوع کے متعلق بات کی جاتی ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پیر مرشد ایک دن میں 25 ہزار مرتبہ کلمہ پڑھواتے ہیں اور ایک دن رات میں 1000 نوافل پڑھواتے ہیں، 35 صلوات و تسبیح کا اہتمام کرتے ہیں ایک دن رات میں، تو وہ شخص سن کر ہی حیران ہو جاتا ہے. ایک عالم دین سے میں نے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے اس حوالے سے بات کی تو کہتے ہیں آپ کے بابا جی کے بارے میں اس طرح ہم نے نیگیٹو سنا ہے، اس طرح نیگیٹو سنا. وہ جس طرح غلط افواہیں پھیلتی رہتی ہیں. مگر جب میں نے ان کو بابا جی کے بارے میں باتیں بتائی، جب بتاتا گیا تو میں نے دیکھا کہ ان عالم دین کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. یعنی انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ ہم نے سنا کیا تھا اور آپ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. یعنی کہ اس قدر ہمارے پیر مرشد نے ہم سے عمل کروا دیے ہیں. اور
پسند آئی ہو تو ہمارے YouTube چینل اسلامک ورلڈ ریکارڈز کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت سخی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والے، جن کا نام اسلامی دنیا میں ورلڈ ریکارڈز کے لحاظ سے سب سے آگے ہے، انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنا پیغام اس طریقے سے پہنچایا ہے: لوگوں اللہ سے ڈرو، لوگوں نماز پڑھو، لوگوں پاکستان کی قدر کرو، دعوت کلمہ۔ پیارے دوستو، جو رب کو راضی کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ جو ہر روز پورے دن میں 2000 مرتبہ کلمہ طیبہ، 100 مرتبہ درود ابراہیمی، 313 مرتبہ استغفر اللہ اور بعد نماز عشاء 41 مرتبہ سورہ اخلاص اور اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے تو وہ بہت جلد اللہ کی رحمت کو اپنے سامنے دیکھے گا، بشرطے کہ انسان گناہ کبیرہ چھوڑ دے۔ اللہم صلی علی محمدین النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما۔